بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں۔ داستان کربلا کے سلسلے میں آج اس کا حصہ 2 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے اہل کوفہ کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی امام علی مقام کی مدینہ پاک سے روانگی۔ جب اہل کوفہ کو خبر ملی کہ امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مکہ شریف تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اکابر صحابہ اکرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ حضرت امام علی مقام کی اس رائے سے متفق نہ تھے کہ ان کو کوفہ جانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اہل کوفہ عہد و میثاق کے پکے نہیں ہیں۔ لہذا امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کی خبر دیں اور صحابہ کرام کی بھی تسلی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست صاحبزادوں کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ جب محبین کو یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لے آئے ہیں تو وہ جوک در جوک آئے اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھ پر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بیعت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی، جبکہ دوسری روایت میں ہے 40,000 تک لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ اب دوسری طرف یزید کو یہ خبر مل گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لے آئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور جو کوفہ کے گورنر ہیں حضرت نعمان بن بشیر وہ ان کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں۔ یہ سن کر یزید آگ بگولا ہو گیا اور اس نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر روانہ کیا اور اس کو کہا تم جاتے ہی مسلم بن عقیل کو ملک بدر کر دو، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دو، اور اگر حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں بھی قتل کر دو۔ اب ابن زیاد جیسے ہی کوفہ پہنچا تو اس نے تمام اہل کوفہ کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے، لیکن اگر تم نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو پھر تمہاری خیر نہیں، پھر تمہارا خون ہم پر مباح ہو جائے گا۔ اور ابن زیاد نے آتے ہی کوفہ کے تمام عمائدین اور سرداروں کو گرفتار کر لیا اور ان سے کہا اگر تم نے ہمارے کسی بھی مخالف کا ساتھ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ یہ سن کر اہل کوفہ کے خیالات بدلنے لگے اور ان میں خوف پیدا ہو گیا۔ اب جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مختار کے گھر تشریف فرما تھے، یہ حالات دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے وہاں پر رہنا مناسب نہ سمجھا اور ایک محب اہل بیت حانی بن عمرو کے گھر تشریف لے گئے۔ حانی جو قبلہ مذہب کے سردار تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور چند مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ اب دوسری طرف ابن زیاد کو بھی یہ خبر مل گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل ابھی تک کوفہ ہی میں ہیں۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح حضرت مسلم بن عقیل تک پہنچ سکے، لیکن وہ سب کوششوں میں ناکام رہا۔ اب اس نے اس کام کے لیے اپنے ایک شامی غلام عقیل کو بھیجا۔ عقیل سیدھا وہاں کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں پر اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن عجوسہ اسدی نماز ادا کر رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو عقیل ان کے پاس گیا اور ان سے کہتا ہے کہ آپ شکل سے محب اہل بیت لگتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ کوئی اہل بیت کے بزرگ کوفہ آئے ہوئے ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے مکر و فریب سے مسلم بن عجوسہ کو کنونس کر لیا اور وہ اس کو ساتھ لے کر حانی کے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد عقیل نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ اب وہ شامی غلام عقیل
صبح و شام حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پیش ہوتا اور پھر ساری رپورٹ جا کر ابن زیاد کو بتاتا۔ جب ابن زیاد کنفرم ہو گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل حانی کے گھر ہی تشریف فرما ہیں تو اس نے حانی بن عمرو کو بلا بھیجا۔ جب حانی تشریف لائے اور سلام دیا تو ابن زیاد نے غصے سے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگا تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو حانی نے اس بات سے انکار کیا، لیکن جب ابن زیاد نے اپنا شامی غلام ان کے سامنے پیش کیا تو ان کو مجبوراً یہ بات ماننا پڑی اور کہا کہ ہم نے حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا نہیں تھا، لیکن جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے اور وہ اہل بیت سے ہیں تو ہم نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ اب اگر تم مجھے مہلت دو تو میں جا کر ان سے کہوں گا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، تم کو ان کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ حانی نے کہا خدا کی قسم ہم اپنے مہمان کبھی گرفتار نہیں کرائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ حانی نے جواب دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے گرد بھی تلواریں چمکے گی۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے حانی پر تشدد کیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس بات کو سن کر عمر بن الحجاج کئی ہزار سپاہیوں کو لے کر ابن زیاد کے محل کے باہر پہنچ گیا اور اس نے گھیراؤ کر لیا اور انتقام کے نعرے لگانے لگے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد گھبرا گیا اور اس نے قاضی شرعی کو کہا کہ آپ دیکھ لیں حانی زندہ ہے اور جا کر باہر لوگوں کو بتائیں کہ ان کا سردار قتل نہیں ہوا۔ جب قاضی صاحب حانی کو دیکھنے گئے تو حانی نے کہا یہ جو باہر آوازیں آ رہی ہیں یہ میرے قبیلے کے لوگوں کی ہیں، اگر آپ ان کو جا کر کہیں کہ صرف 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو یقیناً میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن جب قاضی صاحب باہر گئے تو ابن زیاد نے اپنے 2 بندے ان کے ساتھ بھیجے، تو اس لیے قاضی صاحب نے بس اتنا ہی کہا کہ آپ کا سردار زندہ ہے اور وہ قتل نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ سب لوگ منتشر ہو گئے۔ جب امام حضرت مسلم بن عقیل کو حانی بن عروہ کی گرفتاری کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے محبین کو جمع کرنا شروع کیا۔ 40,000 لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ صورت یہ بن گئی تھی کہ اگر یہ لوگ حملہ کرتے تو ابن زیاد گرفتار ہو جاتا اور اس کے سب لوگ مارے جاتے، لیکن امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ لوگوں میں خون ریزی نہ ہو تو مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے۔ اسی بات کا فائدہ ابن زیاد نے اٹھایا اور جو عمائدین اس نے کوفہ کے گرفتار کیے ہوئے تھے پہلے سے، ان سے ابن زیاد نے کہا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو کہو کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ وہ عمائدین ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت مسلم بن عقیل نے اس پر حملہ بھی کر دیا اور جب تک وہ قلعے کے اندر داخل ہوں گے تب تک تو یہ ہم کو سب کو قتل کر دے گا۔ تو انہوں نے پھر اپنے لوگوں پر زور ڈالنا شروع کیا کہ تم لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یہ ہمیں بھی قتل کر دے گا اور بعد میں تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ابن زیاد کا یہ ہیلہ کام آ گیا اور لوگ آہستہ آہستہ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، سب کوفی بھاگ گئے تھے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا ان لوگوں نے ہمیں محبتوں اور تمناؤں سے بلایا تھا اور ہم کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی خاطر جان بھی دیں گے، لیکن جیسے ہی ابن زیاد نے ان پر پریشر ڈالا تو یہ سب بھاگ گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کہاں جاتے؟ تمام مہمان خانوں کے دروازے بند ہو گئے تھے اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو ایک رات گزارنے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اب وہ اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ کہاں جاتے؟ اور دوسری طرف ان کو یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ میں نے اہل کوفہ کے پہلے حالات دیکھ کر حضرت امام حسین کو بھی خط لکھ دیا تھا اور اب وہ بھی وہاں سے تشریف لانے والے ہوں گے اور اہل کوفہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں گے جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ انہی تصورات سے گرے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ ادھر ادھر پھرنے لگے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کہاں جائیں۔ پھرتے پھرتے آپ قبیلہ کندہ کی ایک عورت طوا کے مکان پر پہنچے۔ وہ اشت بن قیس کی لونڈی تھی جسے اس نے آزاد کر دیا تھا اور اب وہ اپنے بیٹے بلال کے ساتھ رہتی تھی۔ بلال اس وقت باہر گیا ہوا تھا اور وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے آگے بڑھ کر طوا کو سلام دیا اور
پانی مانگا۔ وہ پانی کا برتن لے کر آئی اور اس نے باہر رکھ دیا۔ جب آپ پانی پی چکے تو طوّا نے کہا کہ اب آپ پانی پی چکے ہیں، رات کی اس پہر میرے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں، اب آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، نیک بخت عورت، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، ایسے میں کیا تم میرے ساتھ کوئی نیکی کر سکتی ہو؟ شاید میں کسی وقت میں اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا اجر دیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں اور کس قسم کی نیکی چاہتے ہیں؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ طوّا نے کہا کہ آپ مسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ سن کر اس خدا ترس عورت نے آپ کو فوراً اپنے مکان کے اندر لے لیا اور اپنے خاص کمرے میں آپ کو پناہ دے دی۔ پھر اس نے آپ کو کھانا پیش کیا، مگر آپ نے کھانا کھایا نہیں اور اس کے لیے دعائیں دی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بار بار اس کمرے میں کیوں جا رہی ہے۔ پہلے تو اس کی ماں نے اس کو نہیں بتایا، لیکن جب اس نے عہد و پیمان کیے تو اس کی ماں نے اس کو ساری کہانی بتا دی۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا آوارہ قسم کا اور شرابی تھا۔ ابن زیاد کو خبر مل چکی تھی کہ اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کی ناکہ بندی کر دو اور گلی کوچوں میں آدمی مقرر کر دو اور گھر گھر کی تلاشی لو، خبردار یہ شخص یعنی حضرت مسلم بن عقیل کسی راستے سے اور کسی طریقے سے باہر نہ جانے پائے۔ اگر یہ شخص نکل گیا اور تم نے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس نہ لایا تو تمہاری خیر نہیں۔ ابن زیاد کا یہ اعلان جب طوّا کے لڑکے بلال نے سنا تو اس کو خیال آیا کہ اگر اس کے گھر کی تلاشی لی گئی پھر اس کی خیر نہیں۔ اس نے یہ راز افشا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور عبد الرحمن بن اشد کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ یہ مسلم بن عقیل میرے مکان میں چھپے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن کا باپ محمد بن اشد اس وقت ابن زیاد کے پاس گیا ہوا تھا۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا کا سنایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشد کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ امام مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ جب حضرت مسلم نے گوروں کی ٹاپ اور لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے ابن زیاد کی فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور فوراً کمرے سے نکل پڑے۔ اتنے میں فوج اندر گھس گئی تھی۔ آپ نے نہایت ہی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان سب کو مکان سے باہر دھکیل دیا۔ سپاہیوں نے دوبارہ حملہ کیا اور آپ نے نہایت ہی بہادری سے پھر ان کا مقابلہ کیا۔ اتنے میں بقی بن احمر نے آپ کے چہرہ مبارک پر ایسا وار مارا کہ آپ کے نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم نے اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی۔ ابن اشد نے جب آپ کی شجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری دیکھی تو پرفریب چال چلی اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، آپ کیوں اپنی جان گنواتے ہیں؟ میں آپ کو امان دیتا ہوں، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ مگر آپ برابر تلوار چلاتے رہے اور جز پڑھتے رہے جس کا آخری مصرع یہ تھا، یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو گے یا مجھے دھوکہ دو گے۔ محمد بن اشد نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جا رہا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل زخموں سے چور ہو کر مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشد آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کے لیے امان ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے امان ہے؟ کہا، ہاں امان ہے۔ اور سب لوگوں نے بھی پکار کر کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمر بن عبیداللہ سلمی الگ ہو گیا اور بولا، مجھے اس معاملے سے کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد ایک خچر لایا گیا اور آپ اس پر سوار ہو گئے۔ آپ جیسے اس پر سوار ہوئے تو سپاہیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا
اور آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے چھین لی۔ یہ دیکھ کر آپ بولے یہ ہے پہلی غداری۔ ابن اشد نے کہا مجھے امید ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ آپ نے کہا یہ تمہیں صرف امید ہی ہے اور تم باتیں ہی کرتے ہو۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ابن اشد سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ دیر بعد اپنی اس امان سے عاجز آ جاؤ گے، بہرحال تم میرے ساتھ اتنا سلوک کر دو کہ کسی طرح مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے حالات اور پیغام بھیج دو کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا ہے۔ آپ بالکل اس طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ نہ آئیں، یہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے۔ ابن اشد نے کہا خدا کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایاس بن اصل طائی جو ایک شاعر تھا اور اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا بلا بھیجا، اور ایک خط میں وہ تمام باتیں لکھ کر جو حضرت مسلم نے کہی تھی حوالے کرتے ہوئے کہا یہ خط حضرت امام حسین کو جس قدر ممکن ہو پہنچا دو۔ اس کے بعد ابن اشد حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گورنر ہاؤس چلا گیا۔ جب وہاں پہنچے خود تو وہ اندر چلا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو باہر بٹھا دیا۔ اس نے جا کر سارا واقعہ ابن زیاد کو سنایا اور کہا میں نے حضرت مسلم کو امان دی ہے۔ ابن زیاد نے کہا تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ یہ بات سن کر اشد خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت مسلم بن عقیل کو اندر لایا گیا تو حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کو سلام نہیں دیا۔ تو ایک سپاہی نے کہا تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر امیر میرے قتل پر مضر ہے تو اس کو سلام نہیں دوں گا، ہاں اگر یہ مجھے قتل نہیں کرے گا تو اس پر سلام ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ابن زیاد کی یہ بات سنی تو اسے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے موقع دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچھ وصیت کر سکوں۔ تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ جب آپ نے دربار میں نظر دوڑائی تو آپ کی نظر ابن سعد پر پڑی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم قریش خاندان کے ہو اور تم میں اور مجھ میں قرابت داری بھی ہے، اس لیے میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، اسے تنہائی میں سن لو۔ حکومت کے چاپلوس ابن سعد حضرت امام مسلم کی بات سننے کو تیار نہ ہوا تو ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، جاؤ اور اس کی بات سنو۔ چنانچہ وہ اٹھا اور حضرت امام مسلم اسے لے کر محل کے ایک گوشے میں چلے گئے جہاں سے ابن زیاد انہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت امام مسلم نے ابن سعد سے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم میری تلوار اور زیرہ بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر میرے پورے حالات کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے رازدانہ طور پر فرمائی تھی، لیکن اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کے بارے میں ابن زیاد سے پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت قرض کے بارے میں ہے اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا چاہے کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے متعلق ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے۔ جس شخص نے ہماری اس قدر مخالفت کی ہو اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ ابن سعد کو وصیت کے متعلق جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا اے ابن عقیل، لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر لوگوں میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر اکسایا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں خطوط لکھے تھے اور ہمیں بتایا کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور نیک لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان پر کیسر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہم یہاں آ کر لوگوں میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ باتیں سن کر
ابن زیاد اور زیادہ غضبناک ہو گیا، اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ تم انصاف کرو گے، تم تو مدینہ میں شراب پیا کرتے تھے، اس وقت تجھے عدل اور انصاف اور تعلیمات اور قرآن و سنت کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک اتہام لگا رہا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے، خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا ہے اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں کیا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہیں ہوا اس کے ایجاد کرنے کا تو ہی سزاوار ہے، بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تو اس سے بڑھ کر اس کا کوئی مستحق نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جلا اٹھا اور بے قابو ہو کر حضرت مسلم کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا۔ آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد بدبخت ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو محل کی چھت پر لے جا کر اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو در کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشد کی طرف دیکھ کر فرمایا تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو واللہ میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا، اب مجھ کو بچانے کے لیے اٹھ اور بری ذمہ ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ پھر ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا، جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے کر چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ خداوند ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور جس نے ہمیں جھٹلایا اور ہمیں ذلیل کیا۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کو محل کی چھت پر شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ آپ کی شہادت 3 ذوالحجہ کو ہوئی۔ اس کے بعد ابن زیاد بدبخت نے ہانی بن عروہ کو بھی بازار میں لے جا کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو بھی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو گرفتار کرائے گا تو اس کو انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اب کوفی جو ابن زیاد سے بھی 2 قدم آگے بدبخت اور کمینے لوگ تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے گرفتار ہو گئے، اور پھر ایک بدبخت قاتل حارث نے دونوں شہزادوں کو شہید کر کے ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا۔ یہ اتنے بدبخت لوگ تھے کہ ان کو بچوں پر بھی ترس نہ آیا۔